بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کے معاملے میں عالمی برادری کا رد عمل اب تک تو ٹھنڈا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی سی کوشش کی ہے اور اس فلیش پوائنٹ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو چکا۔ ہاں، اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم نے خاصا ماٹھا رسپانس دیا ہے۔ عرب دنیا اور دیگر خطوں کے مسلم ممالک اب تک تجارتی اور صنعتی مفادات کو اولیت دے رہے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر کا خطہ بھرپور فلیش پوائنٹ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ بڑی طاقتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ کیا امریکہ اور یورپ نے مل کر بھارت کو جموں اینڈ کشمیر کے معاملے میں گرین سگنل اور فری ہینڈ دے دیا ہے؟ سینہ بسینہ چلنے والی باتوں کے مطابق تو مقبوضہ کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس فیصلے پر عمل کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ بھارت کے انتہا پسند بلکہ جنونی وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں اینڈ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے اس کی ٹائمنگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں جو بھی یقین دہانی کرائی اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دینے کی جو پیشکش کی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تو بھارت میں کوہرام مچ گیا، اور پھر چشم زدن میں نریندر مودی کا اقدام سامنے آ گیا۔ مقبوضہ کشمیر کو قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ملک نے تقریباً 1 کروڑ کشمیریوں کو گھروں میں محصور کر رکھا ہے، اور عالمی برادری محض تماشا دیکھ رہی ہے۔ میانمار میں روہنگیا نسل کے مسلمانوں کو جس طور سے گھیر کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، کم و بیش ویسا ہی ماحول یہاں بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کو فون پر بات کرنے کی نہ اجازت ہے، نہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی مقبوضہ کشمیر سے حقائق پر مبنی خبریں نہیں آ رہیں۔ بھارتی میڈیا کے مقامی نمائندوں یا مقامی میڈیا کے نمائندوں کی تو بساط ہی کیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے نمائندوں تک کو مقبوضہ وادی میں آزاد نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ سب کچھ ہو نہیں رہا ہے بلکہ ہونے دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا اگر سوچا بھی گیا ہے تو اس وقت کیوں سوچا گیا ہے؟ چین اور روس نے مل کر خطے کو نئی شکل اور نیا رخ دینے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے تو امریکہ اور یورپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے، اور انہوں نے مل کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سوچا ہے۔ امریکی قیادت چین کے مقابل کشمیر کارڈ کے ذریعے بھارت کو خوب بروئے کار لا رہی ہے۔ نئی دہلی کے پالیسی میکرز جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ تو زیادہ حیرت انگیز ہے اور نہ ہی زیادہ افسوسناک۔ موقع ملتے ہی بھارت کو یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر جو چیز موجود ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی اقدام کیوں کر گوارا کر لیا گیا ہے؟ معاملے کو محض رسمی نوعیت کی مذمت تک محدود رکھا گیا ہے۔ بیجنگ کی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ اسے گھیر کر محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چینی قیادت اپنی سرزمین کو مین لینڈ یورپ سے جوڑنا چاہتی ہے تاکہ تجارتی اموال کی ترسیل میں زیادہ سے زیادہ آسانی رہے، لاگت گھٹے، قیمتیں نیچے لا کر تجارتی حجم بڑھانا ممکن ہو اور منافع کا گراف بلند تر کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یہ کھیل امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا، بھائے بھی کیسے؟ اگر چین کو روکا نہ گیا تو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، سری لنکا اور وسط ایشیا پر مشتمل منڈی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ امریکہ اپنی طاقت میں واقع ہونے والی کمی سے اچھی طرح واقف ہے۔ یورپ بھی جانتا ہے کہ وہ اصولوں کی بنیاد پر لڑی جانے والی کوئی بھی معاشی لڑائی جیت نہیں سکتا۔ ایسے میں بارآور اور مفید آپشن یہ رہ گیا ہے کہ نہ کھیلیں نہ کھیلنے دیں گے۔ بالکل یہی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، اور اس سوچ پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے مقامی مہرہ ایک بار پھر بھرپور منصوبہ بندی کے تحت استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ علاقے کا چودھری بننے کا خواب دیکھنے والے بھارت کو فی الحال چین کو لگام دینے پر مامور کیا گیا ہے۔
امریکہ اور یورپ کی براہ راست حمایت اور معاونت کے بغیر بھارت چین اور روس کے مقابل کتنی دیر ٹک سکے گا، یہ بات متعلقہ امور کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے دیگر تمام امور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارا زور عسکری قوت بروئے کار لانے پر لگا رکھا ہے۔ عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر ہتھیار بیچ کر امریکہ اور یورپ نے پورے خطے کو خاک و خون میں غلطاں کرنے کی بھرپور منصوبہ بندی کر لی ہے۔ مسلم دنیا کو تفرقوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں حتمی مرحلے میں ہیں۔ ایک طرف بھارت اپنا کھیل پوری تندہی سے کھیل رہا ہے اور دوسری طرف سعودی عرب اور ایران اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مغربی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا پر مشتمل خطے کتنے بڑے فلیش پوائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا اندازہ لگانے والے کم بھی ہیں اور خاموش بھی۔ امریکہ بظاہر پسپا ہوتے ہوئے افغانستان سے نکلنے کا اندیا دے رہا ہے۔ ایسا ہوا تو وہاں طالبان بہت مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ طالبان کا مضبوط ہونا افغانستان میں بھارتی مفادات کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ گویا بھارت کو ایک طرف تو چین اور روس کے خلاف بروئے کار لایا جا رہا ہے اور دوسری طرف طالبان کے ہاتھوں ان کی واٹ لگانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جن طالبان کو امریکہ اور یورپ کے غیر معمولی تربیت یافتہ فوجی بھی مکمل طور پر زیر نہ کر سکے، انہیں بھارت کسی بھی طور قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور اگر بھارت نے افغانستان میں کوئی بڑا کھلواڑ کیا تو اسے پاکستان اور ترکی کی طرف سے ٹھیک ٹھاک رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت کا ساتھ دینے کے معاملے میں امریکہ اور یورپ ہر جگہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ اگر بھارتی مفادات کو خرابی سے بچانے کے لیے یورپی حکومتوں نے افغانستان میں دوبارہ فعال ہونے کا سوچا تو شدید اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سے امریکی قیادت کو بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ جس بکھیڑے سے بمشکل جان چھڑائی ہے اس میں دوبارہ پڑنے کا سوچا گیا تو امریکی قیادت کو بھی پریشان کن اندرونی مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا کے پاس واحد قابل اعتبار آپشن یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی ذہنی غلامی کا طوق گردن سے اتار پھینکے اور خطے میں رونما ہونے والی حقیقی تبدیلیوں کا ساتھ دے۔ چین اور روس مل کر نیا بلاک بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کھل کر ساتھ دینا فی الحال ممکن نہ ہو تو اس کے خلاف بھی نہ جایا جائے۔ کشمیر کے حوالے سے بھارت کی مہم جوئی ہمارے لیے چیلنج ہے جس کا بھرپور جواب دینا ہوگا۔ یہ جواب مسلم دنیا کے بھرپور سفارتی ریسپانس کے علاوہ مغرب پر مدار کی ہوئی شدت کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہچکچاہٹ نہیں چلے گی۔ مسلم دنیا کے لیے واضح فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔